انہوں نے پاکستان کے بارے میں اور انڈیا کے بارے میں ایک تھریٹ اسیسمنٹ جو ہے وہ کی ہے، اور وہ تھریٹ اسیسمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق تاہم وزیر اعظم نریندر مودی کے دور میں ہندوستان پاکستانی اشتعال انگیزیوں کا جواب دینے کے لیے پہلے سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ دراصل امریکی خفیہ وبھاگ نے امریکی سنسد میں رپورٹ پیش کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی سرکار میں پاکستانی اکساوے کا سینیہ طاقت کے ساتھ جواب دینے کی سمبھاونا پہلے سے زیادہ ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جو اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انڈر دا لیڈرشپ آف مودی، پرائم منسٹر مودی، ٹھیک ہے جی، جو انڈیا جو ہے وہ لائکلی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی جو پرووکیشن پاکستان کرے تو اس کا ملٹری فورس سے جواب دیں۔ آج مطالبہ کرنا چاہیے ہندوستان سے، رو سے، کہ پاکستان کے خلاف تخریبی سرگرمیاں وہ چھوڑ دیں۔ انڈینز مل کے ہمارے لوگوں کو یہاں پاکستان میں آ کے مار رہے ہیں ان لوگوں کو۔ تو تارڑ صاحب پھر یہ تو جو 75 سال سے پاکستان کی لڑائی ہے کہ ہم نے انڈیا کو خطے کا چودھری نہیں بننے دینا، تو پھر وہ انڈیا تو چودھری بن گیا۔ بھارت اے ایس اے پی بیسس پہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک کریں، ریگارڈلیس ہاؤ، ادروائز یو وانٹ بی ایبل ٹو سروائیو۔ تارڑ صاحب وہ آپ کی بات تو صحیح ہے، ہم تو کرنا چاہتے ہیں انڈیا، لیکن آپ ہمت کریں کہ ایک تو بھارت کو ایکسپٹ کریں، ریلیشن شپ ان سے بیرت کریں، جا کے پیری پہ۔ آپ کو اندازہ ہے، اگر نہیں اندازہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک اینول تھریٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے یو ایس انٹیلیجنس کمیونٹی کی، جو کہ آفس آف دا ڈائریکٹر آف دا نیشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے بارے میں اور انڈیا کے بارے میں ایک تھریٹ اسیسمنٹ جو ہے وہ کی ہے، اور وہ تھریٹ اسیسمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے۔ اس کے جو ڈیفرنٹ پورشنز ہیں، اگر آپ اس پورشن میں جائیں تو اس میں ایک پورشن جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کا پورشن ہے، اور یہ ظاہری بات ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ بیسیکلی پرائم منسٹر نریندر مودی کے جو ہسٹوریکل ایکشنز ہیں اس کی بیس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یو ایس انٹیلیجنس یہ کہتی ہے کہ بھارت اور پاکستان جو ہیں ان کے جو کرائسس ہیں وہ امریکہ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہیں، بیکاز اس میں اندر ایسکلیٹری سائیکل ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں نیوکلیر آرمڈ کنٹریز ہیں۔ سو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسکلیٹری سائیکل ہے، مطلب چیزیں انفولڈ ہو سکتی ہیں، ایسکلیٹ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری وہ ایک چیز یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان وہ ملک ہیں جو واقعی امن بھی چاہتے ہیں، اور دونوں ممالک جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کی مثال جو ہے، جو میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کو اسی پلیٹ فارم پہ ڈسکشن کی تھی، کہ جو 2021 میں جو لائن آف کنٹرول کے اوپر جو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو 2 سال ہو گئے۔ سو دیٹس وے دے بلیو کہ دونوں ملک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور دونوں ملک چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسکلیٹری جو سائیکل ہے وہ اس کا رسک ہے، کیونکہ دونوں نیوکلیر آرمڈ ہیں۔ لیکن جو اس سے خطرناک چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ ہمیں ظاہری بات ہے پاکستان کو تو اچھی نہیں لگے گی۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی پاکستان کی ہیبٹ ہے یا پاکستان کی عادت ہے کہ وہ اینٹی انڈیا ملیٹنٹ گروپس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اینٹی انڈیا ملیٹنٹ گروپ، لفظ جو ہے وہ اینٹی انڈیا، ٹھیک ہے، ملیٹنٹ گروپ۔ سو واٹ ایور انڈیا از سیئنگ کہ جی پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے اندر یا بھارت کے اندر وہ جو ٹیررسٹ اسپانسرنگ ہے، دس از دی انٹیلیجنس کمیونٹی آف دا یو ایس، دے آر ری انفورسنگ دس کانسیپٹ آئیڈیا۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جو اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انڈر دا لیڈرشپ آف مودی، پرائم منسٹر مودی، ٹھیک ہے جی، جو انڈیا جو ہے وہ لائکلی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی جو پرووکیشن پاکستان کرے تو اس کا ملٹری فورس سے جواب دیں۔ تو سارے کی ساری جو پاکستان کی جو کشمیر کا جو جہاد اور جو کشمیر کی پالیسی رہی ہے اس کو تو انہوں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا کا پرسپیکٹیو ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی کہ پاکستانی پرووکیشن اٹ مینس کہ پاکستان جان کے انڈیا کو چھیڑتا ہے، ون تھنگ۔ سیکنڈ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر یہ پرووکیشن مینس، وہ پرووکیشن کسی قسم کی ہو سکتی ہے، جس طرح فار ایگزامپل اب یہ دیکھیں نا کیا کس قسم کی پرووکیشن ہو سکتی ہے، کچھ کشمیر میں ہو سکتا ہے، وہاں پہ مجاہدین کا استعمال ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ پہ اٹیک ہو سکتا ہے، اری جیسا واقعہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی پرووکیشن ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جو جواب ہے لیڈرشپ آف دا پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ ملٹری فورس ہے، دس از واٹ دے آر سیئنگ۔
اور دوسری جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دونوں سائڈوں کی جو پرسیپشن ہے جو کانفلکٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ جو کشمیر کے اوپر جو ملیٹنٹ جو انریسٹ ان کشمیر اور جو ملیٹنٹ اٹیک ہے ان انڈیا، یہ پوٹینشیل فلیش پوائنٹ ہے۔ لو جی، انہوں نے پکڑ کے سارے کا سارا جو پاکستان کا جو کشمیر کا پرسپیکٹو ہے انہوں نے اٹھا کے نیچے پھینکا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھارت کہہ رہا ہے کہ جناب، اور بھارت اور پاکستان کے درمیان مسئلہ تب ہو سکتا ہے اگر، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ تو ہے ہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو اٹیک آن انڈیا کین بی دا پوٹینشیل فلیش پوائنٹ۔ یہ ہے دس از واٹ دی انڈین دس از واٹ جو اس کی اینول تھریٹ اسیسمنٹ ہے یو ایس انٹیلیجنس کمیونٹی کی، وہ یہ کہہ رہی ہے۔ بھارت آپ کی سروائیول اور ترقی کے لیے بھارت کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک کرنا از مینڈیٹوری، اٹ از کمپلسری۔ اور دوسرا ملک کون سا ہے؟ افغانستان ہے۔ تیسرا ملک کون سا ہے؟ ایران ہے۔ اگر آپ فیوچر میں، آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ ایران سے تیل آپ لے کر آپ اپنے اکانومی کو کس طرح اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ چوتھا ملک کون سا ہے جس نے آپ کو اپنا قونصل جنرل بند کر دیا اسلام آباد کے اندر؟ وہ چائنا ہے۔ ان چاروں ملکوں کے ساتھ ریلیشن شپ جب تک ٹھیک نہیں کریں گے آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ امریکہ اب فیوچر میں آپ سے بات کرے گا وایا انڈیا، they will not talk to you directly۔ تو تارڑ صاحب، پھر یہ تو جو 75 سال سے پاکستان کی لڑائی ہے کہ ہم نے انڈیا کو خطے کا چودھری نہیں بننے دینا، تو پھر وہ انڈیا تو چودھری بن گیا، کیونکہ لڑائی تو یہی تھی۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو یہ کہتی ہے کہ انڈیا ہمیں بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، مالدیو، بھوٹان اور افغانستان کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتا۔ تو اٹ مینس کہ بات تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کو چودھری مانے۔ دیکھیں، میں اس کے ایک فنڈامنٹل ریزن آج بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کی گیم ہارنے کی فنڈامنٹل ریزن کیا ہے۔ آج میرا یہ کوسچن آپ ہے چیمہ صاحب، آپ پی ایچ ڈی انٹرنیشنل ریلیشنز میں، پاکستان میں ایک بھی انسٹیٹیوشن بتائیں جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی ٹکر کا ہو۔